يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورہ آل عمران آیت 200 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر کرو، دشمنوں کے بالمقابل ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور حق کے پھیلانے میں سرگرم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو 3 اہم باتوں کی نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے تمام اہل ایمان کو صبر کا دامن تھامنے کا حکم دیا، اور یاد رکھیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اطاعت کے معاملے میں صبر کرنا، دوسرا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور صبر کا مظاہرہ کرنا، اور تیسری قسم ہے کہ تقدیر کی جو پریشانیاں آدمی کو پہنچتی ہیں ان پر صبر کرنا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے صبر کا حکم دیا، اور یہ حکم تینوں حالتوں میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسرا حکم دیا وہ یہ کہ ہر حال میں مورچہ بند رہو۔ جب حالات بگڑے ہوئے ہوں تو اپنے مورچے اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھو، کوئی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹے، کوئی اپنی ذمہ داری چھوڑ کر بھاگ نہ نکلے۔ اور تیسرا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا وہ یہ کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے کہا اسبرو، کہ لوگو صبر کرو، یعنی دین اسلام کی جتنی تعلیمات تم تک پہنچی ہیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، چاہے وہ نیکی کے کرنے میں ہو یا گناہ سے بچنے کے معاملات میں ہو، یا اسی طرح تمہارے اوپر اگر کوئی پریشانی بھی آ جائے تو اس میں سے ہر میدان میں تمہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور یہ ثابت قدمی کیسے ہوگی؟ جب تم صبر کرو گے۔ نیکی کا کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ سے اس کی توفیق طلب کرتا ہے، تب جا کر آدمی کے اندر اللہ کی جانب سے اتنی قدرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ نیکی کر سکے۔ یہی معاملہ گناہ کا بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اتنا طاقتور اور اتنا مستطیع نہیں ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر گناہ سے بچ سکے۔ وہ پہلے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے گناہ سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہے، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ اور زندگی کے جو معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ الغرض جتنے دینی معاملات ہیں اس میں ہمیں صبر کے ذریعے سے ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، مضبوط ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک بات بتائیے اتنی جامع ہو کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے کی حاجت نہ رہ جائے، آپ کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ نکالا اور آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا
اور پھر اس جملے پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو دین اسلام پر ڈٹ جانا، ہر حالت میں اسلام کو تھامے رکھنا، چاہے تکلیف کا مسئلہ ہو، چاہے خوشحالی کا مسئلہ ہو، چاہے تقدیر کا مسئلہ ہو، ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت قدمی آدمی اختیار کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہ عمل ہے جو آدمی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ وہ کہے کہ اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے ایمانی تقاضوں کو پورا کرتا رہے اور موت تک اسی پر باقی رہے، تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وصابروا، صبر کرو اور دوسروں کے بالمقابل صبر کا مظاہرہ کرو۔ ایک ہے اصبروا، تم صبر کرو، اس کے بعد اللہ نے کہا آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کا مظاہرہ کرو۔ اس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں، وہ اس طور پر کہ جب تم دشمن کے بالمقابل ہو تو دشمن سے بڑھ کر تمہیں صبر اور پامردی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تم صرف صبر کرو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے بالمقابل جو تم سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، جو تمہارے سامنے آ جائیں، تو وہ جتنا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تمہیں ان سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں مقابلہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بات اس وقت ہوئی تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کیا۔ تو ہوا دراصل یوں تھا کہ احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو ان کے مقام پر کھڑا کر دیا اور 50 صحابہ کا آپ نے انتخاب کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ جو ایک پہاڑی ہے ہماری جانب، تم اس پہاڑی پر کھڑے رہنا، اور جب دشمن یہاں پیچھے سے آئے تو تم اس پہاڑی سے تیر چلا کر اس دشمن کو ہم سے دور رکھنا، اسے ہم تک پہنچنے نہ دینا۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بازو بھی اور اس بازو بھی، پیچھے میں بھی اور بازو میں بھی اونچے اونچے پہاڑ تھے، وہاں سے دشمن کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کے آنے کی گنجائش تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم یہاں پر کھڑے رہنا، اور آپ نے بڑا سخت حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو، اگر ہم جنگ جیت جائیں، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، یا تم یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ جائے اور وہ ہمیں مارنے لگے، کاٹنے لگے اور چیل کوے ہماری لاشوں کو لے جانے لگے، اس وقت بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ تمہیں میرا حکم نہ مل جائے۔ بہرکیف جنگ احد کا جو پہلا مرحلہ تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بڑی کامیابی نصیب فرمائی۔ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دشمن کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے کپڑے اس طرح اوپر اٹھائی تھی کہ ہمیں ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہی تھی۔ اب دوسرے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے۔ اب یہاں پہ جو 50 صحابہ تھے اس میں سے 40 کہنے لگے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، میدان بالکل صاف ہے، اب اس ٹیلے پر کھڑے رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لہذا ہمارا بھی مال غنیمت میں حق ہے، ہم بھی نیچے اترتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں، اپنا حصہ الگ کرتے ہیں۔ تو 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 10 نے کہا کہ نہیں، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر حال میں اسی مقام پر کھڑے رہنا، تو کھڑے رہنا یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا کہ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مراد نہیں تھی، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہونے تک نہ ہٹنا، جنگ ختم ہو چکی ہے لہذا ہم ہٹ جائیں گے۔ 40 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اجتہاد کے بل بوتے پر ان لوگوں نے اس ٹیلے کو چھوڑ دیا اور میدان میں پہنچ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی کافروں کے ساتھ تھے، انہوں نے جیسے ہی اس ٹیلے کو دیکھا انہیں موقع غنیمت نظر آیا۔ ان لوگوں نے اپنے ساتھی گھوڑ سواروں کو جمع کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قیادت میں اس ٹیلے پر حملہ کر دیا، اور ٹیلے پر جو 10 صحابہ تھے انہیں شہید کر دیا،
اور ٹیلے کے پیچھے سے آتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی پیٹھ پر انہوں نے حملہ کر دیا. تو ہاتھ آئی جنگ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی اور نتیجہ کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہو گئے. کئی ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو دین کے لیے بڑی بنیاد رکھتے تھے انہوں نے جام شہادت نوش کر لی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے. آپ کی خول کی کڑیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں دھس گئی اور اس قدر اندر دھس گئی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کڑی نکالی تو آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور دوسری کڑی کھینچ کر نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھسلیوں پر مار پڑ گئی. آپ کے رخسار مبارک سے خون بہنے لگا. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے کو صاف کیا, مرہم پٹی کی. بہر کیف تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے پس منظر میں کہا اصبروا وصابروا, صبر کا مظاہرہ کرو اطاعت پر, نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی اور جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں وہاں پر بھی. وصابروا, صبر تو کرتے ہی ہو, تم عام زندگیوں میں کرتے ہو ٹھیک ہے, لیکن جب تم دشمن کے بالمقابل ہو تو تمہیں پھر پامردی دکھانی چاہیے اور جو مورچہ تمہارا ہے تم اس مورچے کو چھوڑ کر نہ ہٹو. جو جگہ تمہیں دکھا دی گئی ہے اگر تم اس جگہ کو چھوڑ دو گے تو پھر اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان تمہیں جھیلنا پڑے گا, جیسا کہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے. اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات آئے تو یاد رکھیں کہ قرآن نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ دشمنوں سے بڑھ کر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. دشمن تو صبر کر ہی رہا ہے, وہ پامردی دکھا رہا ہے, ہمیں اس سے بھی زیادہ پامردی دکھانے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا ورابطو, اور دینی معاملات میں ہمیشہ سرگرم رہا کرو. یہ حد ہے. رابطہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ عبادت کی جگہ پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا اور عبادت کا مظاہرہ کرتے رہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سوال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو جھڑا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے. صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا عمل جو گناہ جھڑائے درجات بلند کر دے, کیوں نہیں, ضرور بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تکلیف اور ناپسندیدگی کے باوجود اچھے سے وضو بنانا. تکلیف اور ناپسندیدگی کے باوجود اچھے سے وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسے سردی کا موسم ہے, آدمی پانی ڈالنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اچھے سے وضو بنائے. اسی طرح وہ بیمار ہے, بیماری کی حالت میں جب وہ اچھے سے وضو بنائے, یہ ایک عمل ہوا. اور دوسرا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وکثرۃ الخطا الی المساجد, مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کر جانا. تو ہمیں مسجد کی طرف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے ہم وضو بنائیں اور چل کر مسجد تک پہنچیں. ہم جتنا مسجد تک پہنچیں گے ہمارے گناہ اتنے جھڑتے جائیں گے, درجات بلند ہوتے رہیں گے. اور یاد رکھیں یہ فضیلت گاڑی پر یا کسی سواری پر آنے کی وجہ سے ہمیں حاصل نہیں ہوگی. کثرت الخطا, زیادہ سے زیادہ ہمیں قدم آگے بڑھانے ہوں گے. چل کر آنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضیلت نصیب کرے گا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, نماز کے بعد نماز کا انتظار. یہ تین اعمال ایسے ہیں جب تم انہیں کر گزرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ جھڑا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط, یہ دین کی حد ہے, یہ دین کی حد ہے, یہ دین کی حد ہے. یہ عمل کرو, یہ بڑا عمل ہے. آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ نیکی کے کاموں میں ہمہ وقت اپنے آپ کو آدمی چاقو چوبند رکھے. جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ تکلیف کے باوجود وضو بنانا یہ چاقو چوبند رہنے کی ایک دلیل ہے. مساجد کی طرف چل چل کر آنا یہ دل میں تڑپ کی ایک دلیل ہے. نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یہ عبادتوں میں تڑپ اور اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کی دلیل ہے. تو یہ رباط ہے. ہم میں سے ہر آدمی کو
اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں رباط کا ایک اور معنی بھی ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ دشمنوں کے بالمقابل جب آدمی جہاد کرے تو اس میں اپنے مورچوں کو سنبھالے رکھے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے صابروں میں اس بات کی وضاحت کی کہ جب دشمنوں کے بالمقابل ہو تو آدمی ثابت قدم رہے، جو جنگ احد کی بات تھی۔ اس سلسلے میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، کہ اللہ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا دنیا اور دنیا کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلم ملک کی حفاظت کے لیے، مسلم ملک نہیں ہے تو مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کے لیے جو آدمی پہرا دے، ایک دن پہرا دے، اس کے ایک دن کا پہرا دنیا اور دنیا کے درمیان میں جتنی چیزیں، جتنی دولت ہے وہ تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کہا عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دو آنکھیں ایسی ہیں جسے کبھی جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی۔ دو قسم کی آنکھ، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر سے آنسو نکالے، اللہ سے ڈرتے ہوئے روئے، ایسی آنکھ کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی، اور وہ آنکھ جو جاگتے ہوئے اللہ کی راہ میں پہرا دے، جو جاگے اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی فکر کرے، تو یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جسے کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کا مظاہرہ کرو اور دوسروں کے بالمقابل پامردی کا مظاہرہ کرو، ثابت قدم رہو، اور رباط یعنی ہمیشہ دین اسلام کے لیے اور نیک کاموں کے لیے اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھو، اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی تمہیں حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا واتقوا اللہ، یہ تین کام کرو، تین کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر یہ آدمی کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلایا کرتا ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس روایت کو ہم نے آپ کے سامنے بارہا پیش کیا، یہ روایت ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے، یہ ہماری زندگی کی تمام عبادتوں کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا حاصل ہے کہ ہم عبادتیں کر کیوں رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں، ہم متقی ہو جائیں۔ جب ہم متقی ہوں گے اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام ہوگا۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں وہی انسان کی زیادہ عزت ہے، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تقوی کی یہ علامت ہے کہ تم گناہ کے بعد نیکی کرو۔ کیوں؟ تمحوها، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ اور سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے کہا گناہوں کے بعد جو آدمی توبہ کرے، توبہ کی دلیل کیا ہے کہ وہ نیک عمل بھی کرے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، آدمی توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ صرف ان کے گناہ نہیں مٹائے گا بلکہ ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ آدمی تصور کرے ہمارے گناہ کتنے ہیں جس کی خبر ہمارے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، جیسا کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ علیہ نے کہا لو کان فی الذنب ریح ما جلس الی احد، اگر گناہ کے اندر بدبو ہوتی تو ایک آدمی بھی میرے قریب نہیں بیٹھتا۔
یہ ہم میں سے ہر آدمی کی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اگر تم توبہ کر لو, توبہ کے بعد نیک عمل کرو, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تبارک و تعالی صرف تمہارے گناہوں کو نہیں مٹائے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے تقوی کے سلسلے میں بڑا پیارا قول بیان فرمایا. آپ نے کہا کہ التقوی ثلاث مراتب, تقوی کے 3 مرتبے ہیں. احدها حمیت القلب والجوارح عن الآثام والحرمات. آپ نے کہا کہ تقوی کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اس تقوی کی وجہ سے جسم کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچائے. جو چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے تقوی کی بنیاد پر. یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے. تقوی کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ تمحوها عن المکروہ, کہ حمیتها عن المکروہات, آدمی تقوی کی وجہ سے مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ تو جیسا کہ روایت میں نبی علیہ السلام نے کہا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلْ وَقَالْ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات ناپسند ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ گفتگو کرے, بیجا ٹھیٹی ٹھاٹا کرتے رہے, بک بک کرتے رہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مکروہ ہے, ناپسند ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ, ضرورت سے زیادہ لوگوں سے سوال کرنا. یہ سوال دونوں بھی طرح کا ہے, جو زبان سے سوال ہوتا ہے کسی معاملے کے متعلق وہ بھی ہے, اور پیسے کا بھی سوال ہے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے, یہ مکروہ عمل ہے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے, یہ چیز جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو جو آدمی تقوی کی وجہ سے سب سے پہلے اپنے آپ کو محرمات سے بچا لے وہ پہلے رتبے والا ہے. دوسرا, جس میں پہلا رتبہ جو ہم میں سے ہر آدمی میں ہونا چاہیے کہ تقوی کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچا لیں, اور دوسرا رتبہ تقوی کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مکروہ چیزوں سے بچائیں. ہم مکروہ چیزوں سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہمارے دل میں اللہ کا تقوی ہو. اور تقوی کا جو تیسرا رتبہ ہے آپ کہتے ہیں الحمیۃ عن الفضول وما لا یعنی, فضول چیزوں سے اور بیکار چیزوں سے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہ ہو, اس سے اپنے آپ کو بچا لینا اونچا مرتبہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے, ایسی چیزیں جو اسے فائدہ نہیں پہنچاتی. اس سلسلے میں ائمہ کے اقوال ہیں کہ ائمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث دین اسلام کے آداب کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول ہے, بلکہ آداب کی جتنی جڑیں پھوٹتی ہیں, اس کی جتنی شاخیں پھوٹتی ہیں, وہ ساری کی ساری شاخیں اس حدیث سے پھوٹتی ہیں. حدیث کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے, ایسی چیزیں جو اسے فائدہ نہیں دیتی, نہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ دیتی ہے نہ اخروی اعتبار سے فائدہ دیتی ہے. تو تقوی کے 3 مرتبے ہیں. تقوی کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو حرام کاری سے بچائے, گناہوں سے بچائے, یہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے واجب ہے. تقوی کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو مکروہات سے بچائے, یہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. ہمیں مکروہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے, وگرنہ کیا ہوگا, یہ مکروہ چیزیں ہمیں کھینچ کر حرام تک لے چلی جائے گی. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کہا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, جو آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو جائے گا. اور تقوی کی تیسری قسم, اس کا تیسرا مرتبہ ہے کہ آدمی تقوی کی بنیاد پر اپنے آپ کو لا یعنی بیکار فضول چیزوں سے بچائے, جو چیزیں اسے نہ دنیا میں فائدہ دینے والی ہیں اور نہ آخرت میں فائدہ دینے والی ہیں. اسی طرح ایک آخری قول تقوی کے متعلق کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بعض لوگ وہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ نحن ندعو فلا یستجاب لنا, ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ سے دعائیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا نہیں سنتا, ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی ہیں, آپ علاج بتائیے. شاید اگر میں کہوں تو یہ ہم میں سے ہر آدمی کا شکوہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم
اپنے حق میں دعا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، دین اسلام کے حق میں دعا کر رہے ہیں، لیکن کوئی دعا ہماری قبول ہوتی نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ علیہ نے کہا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ بِقَلْبٍ مَاتَتْ لِعَشْرِ خِصَالٍ، اس لیے کہ تم ایسے دل سے دعا کر رہے ہو جس دل کے اندر 10 خصلتیں مر چکی ہیں. 10 چیزیں جو زندہ ہونی چاہیے تھی وہ 10 کی 10 چیزیں مری ہوئی ہے، اور ایسے مرے ہوئے دل سے تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز آپ نے کہا عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، تم نے اللہ کو تو جان لیا لیکن کیا تم نے اللہ کا حق ادا کیا؟ تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے کہا وزعمتم انکم تحبون رسول اللہ وترکتم سنتہ، اور تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو لیکن تم نے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دی. وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، تم قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے. وأکلتم نعم اللہ فلم تؤدوا شکرہا، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، اس کی نعمتوں میں زندگی بسر کرتے ہو لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. وقلتم ان الشیطان عدوکم ولم تخالفوہ، اور تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن کہنے کے باوجود تم شیطان کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے بتائے ہوئے ہر راستے پر چلتے ہو. وقلتم ان الجنت حق ولم تعملوا لها، اور تم کہتے ہو کہ جنت حق ہے، مومنوں کو ملے گی لیکن تم اس جنت کے لیے عمل نہیں کرتے. وقلتم ان النار حق ولم تہربوا منها، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ جہنم بھی حق ہے لیکن اس جہنم سے بھاگتے کیوں نہیں، اس میں جانے والے کام کیوں کرتے رہتے ہو. اسی طرح اس کے بعد آپ نے کہا وقلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، اور تم کہتے ہو کہ موت حق ہے، ہر جاندار کو آئے گی لیکن تم موت کی تیاری نہیں کرتے، موت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتے. واشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، تم لوگوں کے عیبوں میں مشغول رہتے ہو اور اپنے عیبوں سے بے پرواہ ہوتے ہو، اپنے عیبوں کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، تم لوگوں کے عیب ٹٹولنے لگتے ہو. اور آخری بات آپ نے کہی وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا، تم نے کئی میتوں کو دفن کر دیا، کئی مردوں کو تم نے قبر کے اندر ڈال دیا لیکن تم نے ان مردوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی. یہ سب چیزیں تقوی کے منافی ہیں. اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ 10 خصال ہم میں سے ہر انسان کے دل میں ہونے چاہیے. اگر یہ خصلتیں ہمارے دل میں نہیں ہیں تو سمجھیے کہ ہمارا دل مردہ دل ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کے محبت کے دعوے کے ساتھ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی ضرورت ہے. قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن پر عمل کی ضرورت ہے. جو نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، اور شیطان سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے راستے کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور جنت کے لیے کوشش اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور موت کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنے عیبوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. کہ جیسا کہ محمد بن واسع نے کہا لو کان فی الذنب ریح ما جلس الی احد، ہم میں سے ہر آدمی ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر میرے گناہ کے اندر بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب بیٹھتا؟ کوئی نہیں بیٹھتا. قریبی دوست تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہمارے گناہ جو ہم نے اکیلے میں کر رکھے ہیں یا وہ جسے ہمارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر ہمارے گھر والوں کے سامنے آ جائیں تو شاید ہم میں سے کسی کو اس کے گھر والے اپنے گھر میں جگہ نہ دیں، وہ دیکھنا نہیں چاہیں گے. ہمارے گناہ اس قدر ہیں، لیکن اس قدر گناہوں کے باوجود ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب ٹٹول رہے ہیں، ان کے اوپر زبان درازیاں کر رہے ہیں. آدمی کا مسئلہ دیکھیں کتنا عجیب ہے، وہ جب سامنے والے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے اندر 1000 اچھائیاں ہوں گی، لیکن اس ایک غلطی نے اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیا. اور جب اپنی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے اندر 100 برائیاں ہوں گی لیکن میرا دل بڑا صاف ہے. یہ ہمارا مسئلہ آج بن چکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا
جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کسی سے کہا کہ اگر تم بہتر آدمی بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی پر تمہاری نظر پڑے تو نظر کے پڑھنے سے پہلے تم اسے اپنے سے بہتر سمجھو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں کہا کہ کفا بالمرء سوءا ان يحقر اخاہ المسلم، کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، وہ اپنے سے کم تر سمجھے. اور جب ہم دوسروں کے عیب ٹٹولنے لگ جائیں گے نا تو ہم اسے اپنے سے کم تر ہی سمجھیں گے اور ہم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھیں گے. یہ وہ عمل ہے جو تقوی کے منافی ہے. اور اسی طرح جو ہم میتوں کو دفنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے انہیں مٹی دے رہے ہیں، ایسے موقعوں پر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچ لیں کہ اس کی جگہ اگر ہم ہوں تو لوگ سب دفنا کر چلے جائیں گے، اور قبرستان میں جس میں شاید ہم میں سے ہر آدمی اکیلے چلنے سے کتراتا ہے، اور اگر رات کا وقت آ جائے تو کوئی عمدن قبرستان میں نہیں جائے گا، وہ ایسا راستہ اختیار کرے گا جو لوگوں سے بھرا ہوا ہے، جو محفوظ ہے. لیکن ہر آدمی کو اکیلے قبر میں سونا ہے، کوئی نہیں آئے گا. ہمارے دوست 4 دن یاد کریں گے، بھول جائیں گے، ماں باپ تک بھول جائیں گے، بیٹے بھول جائیں گے. ہم نے کتنوں کو بھلا دیا. ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہونے والا ہے. تو چونکہ سب ہمیں بھول جائیں گے تو ہم تو اپنے آپ کو یاد رکھ لیں. ہم ایسے اعمال کریں جو مرنے کے بعد ہماری قبر کی روشنی بن جائے. ہم اکیلے نہ رہیں، ہمارے ساتھ ہمارا نیک عمل رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی رہے. اللہ نے کہا لعلکم تفلحون، تم یہ اعمال کرو. کیوں کرو؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ان اعمال سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ تمہارے صبر سے کیا حاصل کر لے گا؟ دشمنوں کے تمہارے مقابلے سے اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. تم اللہ سے ڈرو، اس سے اللہ کے خزانوں میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ اعمال تم کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کا مطالبہ تم سے کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم اپنی آخرت بہتر بنا لو. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے. اور اس ندا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو صبر کرو، دوسروں کے بالمقابل پیٹ پھیر کر مت بھاگو. حالات برے ہوں تو ٹھہر کر مقابلہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا. اسی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت تیار رہو، اور یہ چیز اپنے آپ سے شروع کرو. وضو، نماز، مساجد کی طرف چل کے آنے سے شروع کرو. اس کے بعد جو بھی دین کے مسائل آئیں گے اس میں تم ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھو. اور یہ تمام معاملات کب ہوں گے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. یہ 4 کام کرو گے، کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کھا کر تمہیں کامیاب کر دے. دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے اندر مومنانہ صفات پیدا فرما اور ہمارے اندر تقوی پیدا فرما، تجھ سے ڈرنے والا ہمیں بنا دے، کل قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں ہمارا نام داخل کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشاء کے بعد کے دروس میں یہ ہمارا آج آخری درس تھا. کل سے یعنی جو تاقراتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے دروس ابھی نہیں رہیں گے. انشاءاللہ ہم فجر کے بعد سب سے بہترین اور بدترین کون، اس عنوان پر 10 دن بعد نماز فجر آپ کے سامنے درس پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی بھی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.